اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اے غفور الرحیم، ہم سب مسلمانوں کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، آمین۔ یا اللہ پاک کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے، آمین۔ یا اللہ پاک ان کی تکلیفیں دور کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، آمین۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک و صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے۔ یا اللہ پاک چلتے ہاتھ پیروں سے اٹھانا، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرنا، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، وہ یہی عبادت رب کی دعوت لے کر آئے تھے۔ چونکہ اللہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اپنی عبادت مقرر فرمایا ہے، لہٰذا یہ لازم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نوح انسانی کو اپنے تخلیق کا مقصد پورا کرنے کی دعوت دیں، انہیں بتائیں کہ اگر انہوں نے اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہ کیا تو وہ دنیا میں ناکام رہیں گے اور آخرت میں بھی ہمیش کے عذاب کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء اور متعدد مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اور رسولوں کا نام بنام ذکر فرمایا اور وضاحت فرمائی کہ وہ عبادت رب کی دعوت لے کر اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے تھے۔ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں تو ہر رسول کی دعوت کی ابتدا کے لیے یہی کلمات نقل کیے گئے تھے۔ ترجمہ: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ عبادت رب قرآن حکیم کی بڑی ہی بنیادی اور مرکزی اصطلاح ہے اور پورے قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ اسی ایک لفظ عبادت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی دعوت کا فہم اسی لفظ عبادت کے صحیح فہم پر منحصر ہے اور اسی سے تمام انبیاء اور رسولوں کی اس متفقہ دعوت کو صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ عبادت رب کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے قرآن حکیم کی متعدد مقامات سے مدد لی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 کا اگر ہم مطالعہ فرمائیں اور ترجمہ: اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اپنی اطاعت کو صرف اسی کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی طرز عمل ہے بالکل سیدھا دین۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے البینہ، جس کے معنی ہے روشن اور واضح دلیل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورۃ مبارکہ کے مضامین روز روشن کی طرح عیاں اور سورج کی طرح تابناک ہیں۔ جس طرح آفتاب آمد دلیل آفتاب کے مصداق سورج کے وجود کے لیے کسی خارجی دلیل کی حاجت نہیں، اسی طرح اس سورت کے مضامین خود اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ سورہ بینہ کی آیت 1-4 سے اس آیت مبارکہ کا ربط و تعلق یہ ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین اپنے کفر اور گمراہی میں اتنا آگے نکل گئے تھے کہ ان کے لیے اپنی تحریف شدہ کتابوں یا خود اپنی عقل سے راہ ہدایت پانا ممکن نہ تھا، لہٰذا ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول ان کے پاس واضح دلیل کے ساتھ بھیجا جائے جو ان کے سامنے پچھلی تمام کتابوں کی اصل دعوت کو پھر سے پیش کرے۔ ان کافروں کا حق سے اعراض اس لیے نہیں تھا کہ ان تک صحیح علم نہیں پہنچا تھا، بلکہ واضح دلیل آ جانے کے بعد ان کی بدعمالیاں محض خواہشات نفس کی پیروی کا نتیجہ ہیں۔ وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کا ہر نبی اور رسول عبادت رب کی دعوت لے کر آتا تھا، لہٰذا انہیں اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر اپنی اطاعت کو خالص اللہ کے لیے وقف کر دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی اصل دین ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے،
5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ گردے میں پتھری کا بغیر آپریشن کا علاج۔ اگر کسی کے گردے میں پتھری ہے تو وہ 41 بار یہ آیت 41 دن تک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے روزانہ پئیں۔ اول و آخر 11 بار صلی اللہ علیہ کا محمد پڑھ لیں یا پھر کوئی اور سا درود شریف پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی خاص رحمت اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ پتھری خود بخود نکل جائے گی، آمین ثم آمین۔